السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا نفسته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ديما الا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اس رکوع مبارک کی ہم تلاوت اور تشریح پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ نشست کے مطابق سے 14واں رکوع ہے سورہ اعراف کا، اور سورہ اعراف کا جیسا میں اصل بنیادی عمود اور تھیم آپ کو سمجھا چکا ہوں، وہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑے وہ دن جس قوموں کو ہلاک کیا ہے۔ یہاں ایک بات غور میں رہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ 5 رسولوں کے واقعات پڑھ چکے ہیں، جو ابتدا میں آغاز ہوئے اور جہاں سے بات چلی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، انہی کی نسل میں سے پھر حضرت ہود علیہ السلام، اور پھر انہی سے ہی آگے حضرت صالح علیہ السلام، پھر تھوڑا آگے چلیں تو حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، اور اب جو واقعہ کل کی نشست سے آغاز ہو چکا تھا وہ سورہ اعراف میں 13ویں رکوع سے جو آغاز ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا۔ اور جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا ہے کہ اب 6 سے 7 یا 8 رکوع مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر چلیں گے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کے یہ بھی علم میں ہے کہ ہجرت سے پہلے یہ سورہ مبارک نازل ہوئی ہے، کیونکہ سورہ اعراف مکی صورت ہے، چنانچہ ہر رسولوں کے واقعات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایک رکوعوں میں کور کرا ہے، لیکن صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہسٹری اور پوری کی پورے واقعات اور پوری کی پوری یوں سمجھیے کہ اخلاق کے بارے میں آگاہی جناب محمد الرسول اللہ اور صحابہ کو دے کر اور ان کو ساری بات سمجھا کر پھر روانہ کیا جا رہا ہے مدینہ المنورہ، کیونکہ ان کا اصل سامنا ہے وہاں پہ بنی اسرائیل سے، کیونکہ یہ لوگ کتاب سے واقف تھے۔ ان لوگ کے درمیان جو ہے عظیم الشان حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، پھر انہی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھائے، 12 بڑے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کی قوموں کو دکھائے، تو ان کی قوم کی ایک آگاہی دی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر بھیجوایا اس قوم سے مکے سے مدینہ۔ چنانچہ یہاں جو ہم لوگ کل پڑھ چکے تھے اختتامی 2 آیات کے کون سے 2 بڑے معجزے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے اللہ کی طرف سے اور پھر قوم فرعون کی طرف بھیجا ہے۔ ان 2 معجزوں میں سے ایک معجزہ تو ہم پڑھ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈھالا، وہ لکڑی یا لاٹھی ڈالی زمین پہ، تو وہ اچانک ثعبان مبین، وہ تو ایک صاف، ایک نمایاں ہوتا ہوا ایک اژدہا، بہت بڑا سانپ اور ایناکونڈا بن گیا۔ یعنی وہی لکڑی جس میں کوئی حرارت نہیں تھی، کوئی کیفیت نہیں تھی، ایسی ایک دم بے جان کیفیت سے پڑی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی بھی اژدہا بن گئی۔
اور یہ معجزہ کیوں دکھایا گیا؟ کیونکہ یہ پوری قوم ایک جادوگروں پر، ایک یوں سمجھیے کہ مشتمل تھی کچھ حصوں پہ مصر کے۔ ایسے ایسے شہر آباد تھے جہاں بڑے بڑے جادوگر بھی تھے، تو چنانچہ جادوگروں کے مقابلے کے لیے ایسا خطرناک معجزہ، انہی جادوگروں کے خلاف طبیعت میں جانے والا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور جب اپنا ہاتھ وہ اپنے گریبان سے نکالتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایگزیلا سے جب ہاتھ وہ باہر نکالتے تھے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ اچانک سب دیکھنے والوں کو ایسا لگتا تھا کہ بہت چمکتا ہوا ہے، جس طرح برس کا مریض ہو جاتا ہے، سفید ایک دم ہاتھ ہو جانا، چمکتا ہوا ہاتھ ہو جانا، اس میں سے روشنی نکلنا یا کیا ایسی کوئی کیفیت تھی۔ لیکن یہ دو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے کر پھر روانہ کیا گیا ان کی قوم کی طرف۔ لیکن جب یہ معجزے دیکھے فرعون اور اس کے درباریوں نے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ نہیں، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی معجزہ نہیں ہے، کوئی نشانی اور کوئی دلیل ہمیں نہیں لگ رہی، بلکہ یہ تو جادو ہے، پیور جادو، سری جادو۔ اس لیے دیکھیں آج جو رکوع بھی ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں وہ انہی واقعات پر مشتمل اور مبنی ہے۔ تو ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، تو فرعون کی قوم نے اور خود فرعون اور اس کے بڑے بڑے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ واقعتاً معلوم ہوتا ہے ان هذا لساحر علیم، یہ شخص جو موسیٰ علیہ السلام ہمیں اللہ کی دعوت دے رہا ہے اور اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے، یہ تو واقعتاً معلوم ہوتا ہے کہ لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا ماہر اور علم رکھنے والا جادوگر ہے۔ یعنی جادوگر بھی تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کم علمی کی بنیاد پر اپنا جادو، روکھا سا جادو پیش کر دیتے ہیں، لیکن اس کے جادو میں تو بہت وزن معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ فرعون کا تختہ الٹ دے گا اس جادوگروں کے، اس جادو کے ذریعے سے۔ تو قال الملأ، اس کے فرعون کے درباریوں نے کہا، من قوم فرعون، اپنی وہ فرعون کے سارے درباریوں نے کہا، ان ھذا لساحر علیم، کہ یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، ہاں یہ بات تو پتہ چلتی ہے کہ یہ ضرور موسیٰ جادوگر اتنا بڑا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہاری اس سرزمین سے، ارضکم نکال دے، کہ ان یخرجکم من ارضکم، تمہیں تمہاری سرزمین سے، اس مصر کی بادشاہت سے ہٹا دے تاکہ خود اپنی بادشاہت قائم کرے۔ یہ کوئی جادو سیکھ کر آیا ہے؟ درباریوں میں یہ بحث چل پڑی تھی، کیونکہ یہ واقعہ آپ لوگ کو آگے نظر آئے گا سورہ قصص میں، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قمطی کو مار دیا تھا اور پھر وہاں سے بھاگ گئے تھے اس قوم کو چھوڑ کے، یوں سمجھیے کہ نقل مکانی کر لی تھی، تو درباری بھی یہی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ جو بھاگا تھا اب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی بڑا معجزہ جو ہے وہ شہر سے سیکھ کر آئے، اور تاکہ تمہیں یہاں سے ان یخرجکم من ارضکم، تمہیں اب اس قوم سے نکال دے، یہاں اپنی پھر حکومت قائم کرے۔ فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو، کیسے اس شخص سے نمٹیں، کیا معاملہ اس کے ساتھ کریں؟ اب ہے بھی اتنا پرانا بندہ، اس سے کس طرح مطلب اتنے بڑے معجزے کے جیسا پیش کریں، کوئی اور معجزہ، کیا معاملہ ہو، کوئی تو آپ لوگ رائے دیجئے۔ یہ سارے درباریوں کی آپس میں بحث ہو رہی ہے۔ قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، تو دیکھیں فرعون کے درباریوں نے کہا کہ آپ، اے فرعون، آپ ان کو اور ان کے بھائی ہارون کو، ظاہر بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بھی یہی تھے ایک طریقے سے، کیونکہ اپنی جگہ پر انہی کوئی ایک یوں سمجھیے کہ امیر بنا کر گئے تھے، جب قوم نے ایک اسی قوم نے جب صحرائے پیننسولا اور سینن پیننسولا کو کراس کرا ہے، تو جب وہ تورات لینے گئے تھے اللہ کے وہ وادی ایک کوہ طور پر، تو وہاں پہ نائب جو بنا کے گئے اور اپنا جانشین اور ایک یوں سمجھیے کہ ہم نشین بنا کر گئے، وہ حضرت ہارون کو ہی بنا کے گئے، ان کے بھائی کو۔ تو قالوا ارجہ واخاہ وارسل، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے، اے فرعون، آپ ان کو اور ان کے بھائی ہارون کو چند دنوں کے لیے مہلت دے دیں، فی المدائن حاشرین، اور شہر میں جا کر ذرا سب کو جمع کرنے کی نیت سے بھیج دیجیے، یعنی ان کو ابھی فوراً نہ پکڑیں، یہ ابھی کوئی جادو لے کر ان کی مت جو ہے وہ ماری گئی ہے، تو ابھی ان کے معاملے کو فوراً نہ کریں بلکہ مؤخر کریں ان کے معاملے کو، اور شہر میں جا کے فی المدائن حاشرین، شہر میں جمع کرنے والوں کو بھیج دیں تاکہ ہم بھی اپنے جادوگروں سے اس کا مقابلہ کرائیں، پھر یأتوک بکل ساحر علیم، تاکہ وہ سب ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لا کر حاضر کریں، ہم بھی تو دیکھیں نا یہ کتنا بڑا جادوگر ہے، جادوگروں سے اس کا مقابلہ کراتے ہیں، اور ظاہر بات ہے جب یہ ہار جائے گا تو اس کا رعب اور دبدبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اپنے اس جادو کی بنیاد پر اتنا جو ہے وہ ہم سے ہم کلام ہو رہا ہے نا،
اگر ہم ایسا جادو کوئی پیش کر دیں اور سارے کے سارے جادوگروں کو اس کو مقابلے میں لے کر آ جائیں تو اس کا روب اور اس کی جو ایک ڈھوس ہے عوام کے آگے، اور اس نے جو عوام کی مت ماری ہوئی ہے، وہ تو ایک دم ہی ختم ہو جائے گا۔ وجاء السحرۃ فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہو گئے۔ اب اس میں یہ نہیں پتہ کتنا وقت لگا، کیونکہ قرآن مجید تاریخی کتاب تو ہے نہیں، لیکن کچھ دنوں میں پھر جادوگر بھی معلوم ہوا کہ سارے کے سارے جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، تو سارے جادوگروں نے کہا کہ اگر اے فرعون ہم غالب آ گئے تو ہمیں بھی کوئی بڑا صلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اب دیکھیں یہاں ذہانت کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ انسان جادو سیکھتا ہے تاکہ کوئی اس سے دنیا کی معرفت اور محبت کما سکے۔ دنیا کا عوض ہوتا ہے اس پہ، دنیا کا پیسہ اس میں کمانا جو ہے اصل نیت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیں ذہنیت کو نمایاں کرایا جا رہا ہے۔ فرعون کے پاس جب یہ جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا قالوا ان لنا لاجرا، اے فرعون ہم اگر غالب آ گئے، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں بھی کوئی بڑا جادو کا، اس جادو پیش کرنے کا کوئی صلہ ملے گا، کوئی بڑا اجر ملے گا؟ یہاں ذہنیت کو نمایاں کیا گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو انہوں نے تو کوئی چیز طلب نہیں کری تھی، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، انہوں نے معجزہ دکھا کر کوئی انعام تو نہیں مانگا تھا کہ مجھے بادشاہی چاہیے، مجھے اس بادشاہت میں حصہ چاہیے۔ اور یہاں یہ جادوگر آئے ہیں تو وہ ان کی کیفیت دیکھ لیجئے، وہ انعامات طلب کر رہے ہیں اور ان سے نام اور نواز مانگ رہے ہیں۔ قال نعم، فرعون نے بھی کہا ہاں بھائی بڑا انعام دوں گا۔ تم ایک بار اس فرعون کو ہٹا کر تو دیکھو، اس فرعون کے جادو کے مقابلے میں ایسا جادو پیش کرنا کہ فرعون کو اپنا یہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ میں آ جائے، اس موسیٰ کے مقابلے میں اچھا جادو پیش کرنا۔ اور اگر تم نے کیا، قال نعم، فرعون نے کہا ہاں بھائی کیوں نہیں، پھر بڑا انعام دیا جائے گا۔ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، بلکہ یہ نہیں کہ صرف انعام دوں گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تم تو میرے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ میں تم کو ایک اتھارٹی دے دوں گا اپنی بادشاہت میں، ایک یوں سمجھو کہ وزیر بنا دوں گا، نائب بنا دوں گا، جانشین بنا دوں گا، لیکن پہلے مقابلہ تو کرو۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، تو ان سارے ساحروں نے کہا، جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اما ان تلقیا، کہ اے موسیٰ کیا آپ ڈالتے ہیں، و اما ان نکون نحن الملقین، یا ہم پہلے ڈالیں۔ قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یہ زمین ہے، ڈالو تم جو بھی اپنا جادو لے کر آئے ہو ذرا ڈالو اس پہ، زمین پہ ڈالو۔ قال القوا، پہلے تم ہی ڈالو۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، تو جب انہوں نے اپنی ان لاٹھیوں کو یا ان رسیوں کو زمین پہ ڈالا تو اس سے لوگوں کی نظر بندی کر دی، یعنی لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا، جس کو آپ کہتے ہیں نظر بندی کر دینا۔ یعنی کوئی شے ہے نہیں، کوئی شے نظر نہیں، مطلب نظر آ رہی ہے لیکن وہ شے فی الواقع نہیں ہے۔ جادو میں یہی ہوتا ہے، آپ کو اس طریقے سے کرتب دکھائے جائیں گے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ایک دم ریئل چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے انہوں نے سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کرا۔ انہوں نے وہ رسیاں یا لکڑیاں یا جو بھی انہوں نے ڈالی اس زمین پر، رسیاں اور وہ جو لاٹھیاں ڈالی، اس سے ایک بہت بڑا جادو دکھایا۔ واسترہبوہم، اور ایک بہت بڑا جادو دکھایا۔ وجاءوا بسحر عظیم، نظر بندی کرنے کے بعد یہ جو جادو تھا فی الواقع بہت عظیم جادو تھا، یعنی انہوں نے بھی اپنے مظہر کا خوب ہنر دکھایا اور اپنے کمال کا جادو کی انتہا تک پہنچ گئے، اور ایسا جادو دکھایا کہ ایک دم سارے کے سارے درباری خوش ہو گئے تھے فی الموقع پہ۔ لیکن آگے چل کے آپ لوگ یہ بھی پڑھیں گے کہ اس جادو کو دیکھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے اور کچھ مطلب یوں سمجھیے ٹائم کے لیے، کچھ وقت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑا گھبرا گئے تھے۔ یہاں اس کا ذکر نہیں ملے گا، آپ کو آگے چل کے ملے گا کہ حضرت موسیٰ بھی ڈر گئے تھے کہ جو میرا معجزہ تھا وہی انہوں نے دکھا دیا، میرا جو سانپ کا معجزہ تھا ویسے ہی معجزہ انہوں نے دکھا دیا۔ بس تھوڑا پیمانے کا فرق ہے کہ چھوٹے سانپ بن گئے، کچھ بڑے سانپ بن گئے، لیکن معجزے کی نوعیت تو وہی ہے نا۔ پھر آگے چل کے آپ لوگ پڑھیں گے کہ وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا کہ تم ڈرو نہیں موسیٰ، تم ہی غالب رہو گے۔ فَأَوْحَيْنَا، اسی طریقے سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کری، اِلَىٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف حکم دیا، ان القِ عصاک، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے ہاتھ میں ہے جو موسیٰ ہے اس کو ڈالو زمین پہ۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جیسے ہی انہوں نے عصا ڈالا، عصا جیسے ہی ڈالنا ہوا تو وہ اچانک ایک بہت بڑا سانپ بن گئی۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جو انہوں نے اپنی رسیوں سے اور لاٹھیوں سے چھوٹے موٹے سپولے بنائے تھے ان جادوگروں نے، تلقف ما یأفکون، وہ سارے کے سارے ان کے کھیلوں کو وہ بڑا اجزاء نگلنا شروع ہو گیا، یعنی سارے کے سارے ان کے جو حقیر سی جادو کی چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے جادو کے آگے، معجزے کے آگے حقیر پڑ گئیں۔
تلقف ما یافکون، بلکہ حقیر تو ایک چھوٹا لفظ، سارے کے سارے ان کے چھوٹے موٹے سپولوں کو بھی کھانا شروع کر دیا اس بڑے اژدہا نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ مارا تھا پہ۔ فوقع الحق وبطل، تو حق کا حق واضح ہونا ثابت ہو گیا، وبطل، اور اسی طریقے سے باطل کا باطل واضح ہونا ثابت ہو گیا، ظاہر ہو گیا کہ کون سچا ہے، ما کانوا بنایا تھا سب ظاہر ہو گیا۔ فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، تو پس وہ فوراً اسی وقت پہ ہار گئے، وانقلبوا صاغرین، اور خوب ذلیل بھی ہو گئے، ذلیل و خوار بھی ہو گئے۔ کون ذلیل ہو گئے؟ قوم فرعون، اور ساتھ ساتھ فرعون اور اس کے درباری، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ ساری کی ساری اسکیم کے پیچھے جو اصل انسان تھا اور جو اصل بادشاہ تھا وہ تو فرعون تھا نا۔ فغلبوا، تو فوراً جو ہے وہ اسی موقع پہ ہار گئے، مغلوب ہو گئے، ہنالک وانقلبوا صاغرین، اور خوب ذلیل و خوار ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور گرا دیے گئے سارے کے سارے ساحرین، سارے کے سارے جادوگر سجدے کی کیفیت میں، سجدے میں آٹومیٹک سارے کے سارے جو جادوگر تھے وہ اس کو دیکھ کے گھبرا کے ایک دم سجدے میں گر گئے۔ قالوا العالمین، اور نہ صرف سجدے، فوراً اقرار کرا۔ ایمان کی کیفیت تو ابھی ان کی آگے جا کے نظر آئے گی آپ کو، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم لوگ 2 رکوع کریں گے، لیکن ایمان کی کیفیت ان کی آگے آیت نمبر 126 بتائے گی کہ ان کے اندر ایمان اس معجزے کو دیکھ کے ایمان کیسا سرفرازی اختیار کرا، اور ایمان کتنے حد تک کلائمیکس تک پہنچ گیا کہ وہ آٹومیٹک سجدے میں گرا دیے گئے۔ ایسا لگتا ہے نا کسی انسان کو فوراً کوئی سجدے میں گرا دے، اس معجزے کو دیکھ کے فوراً سجدے میں گر گئے، اور نہ صرف سجدے میں گرے بلکہ کہا آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو تمام جہان والوں کا رب ہے، اور نہ صرف تمام جہان والوں کا بھی بلکہ رب موسیٰ و ہارون، جو کہ موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ یعنی اب جو ہم اقرار لے کر آ رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی کوششوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، اور اللہ نے جو ہدایت دی اس کے توفیل ہم ایمان لا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہاں پہ فرعون کو بھی اپنا رب مانتے تھے، لیکن یہاں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کے اس قول سے کہ ہم سجدے میں جو گرے ہیں، اے فرعون تیری وجہ سے نہیں گرے ہیں، تجھے جو ہے وہ اس طرح سے چاپلوسی اور بٹرنگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم جس کے آگے ہم نے سجدہ کرا ہے وہ رب ہے نہ صرف تمام جہان والوں کا بلکہ اس موسیٰ کا بھی اور اس ہارون کا بھی۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جادوگر ہی سجدے میں کیوں گرے، یہ بڑا ایک لطیف نقطہ ہے، آپ لوگ کو سمجھ کے بھی مزہ آئے گا۔ اس پورے عظیم الشان واقعے کو دیکھ کے فرعون اور اس کے درباری کیوں نہیں سجدے میں گر گئے؟ کبھی آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کا ماہر جانتا ہے کہ اس کی فن کی لیمیٹیشنز کیا ہے۔ کوئی اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا، کوئی اچھا سرجن بھی ہوگا، اس کو پتہ ہے کہ میں اس مقام پہ انسیجن دوں گا تو لیور کا اتنا بڑا ٹیومر نکال لوں گا، اگر میں یہاں سے آگے گیا تو میرے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ ہر انسان کی، میں اور آپ، ہر انسان جس بندے نے کوئی نہ کوئی ہنر سیکھا ہے اس دنیا میں، اس کو معلوم ہے کہ اس کے فن کی لیمیٹیشنز کیا ہے۔ اب اگر کوئی انسان ان لیمیٹیشن سے باہر ہٹ کر کوئی ماورا چیز دکھا دے تو وہ ان کی سمجھ میں آ جائے گی، دوسروں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ عام آدمی کو کیا سمجھ آئے گی؟ وہ تو کہے گا چھوٹا جادوگر بڑا جادوگر۔ لہٰذا پورے مصر میں اس واقعے کے بعد اور کسی کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی سوائے ان جادوگروں کے، نہ فرعون کو نہ اس کے درباری کو، لیکن جادوگر سمجھ گئے تھے کہ دیٹ دس از ناٹ میجک بیکاز دے نیو دیئر لمٹس، دے کلیئرلی سیڈ دیٹ دس از ناٹ میجک، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا یہ معلوم ہوتا ہے جادو نہیں ہے۔ لہٰذا ایک دم حقیقت ان پر منکشف ہو گئی، ان کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی۔ یہ حقیقت کا دار و مدار اس فرعون اور اس کے درباریوں پر نہیں ہوا، اسی لیے فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین والقی السحرۃ ساجدین، جادوگر جو تھے وہ سجدے میں آٹومیٹک گر گئے اس ہنر کو دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ آگے کیا معاملہ ہوا؟ فرعون نے تو دیکھ لیا نا یہ کہ سارے کے سارے جادوگر جو ہیں وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے فرعون تو جینیس آدمی تھا، اس کو بادشاہت بھی تو اپنی رکھنی تھی نا، لوگوں پر اب کیا امپریشن جائے گا کہ میری ہار ہو گئی، میں کیسے مان لوں اپنی ہار؟ اس لیے اس نے سارا کا سارا یہ وبال جو ہے وہ نہ صرف جادوگروں پہ ڈالا بلکہ سب سے بڑے جادوگر موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ڈال دیا، جو اس کے مقابلے میں جادوگر تھا، جو اس کے قول کے مطابق جادوگر تھے، کہ سارا وبال جو ہے اس موسیٰ کی وجہ سے ہوا ہے، اس کے جادوگروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جادوگر اور موسیٰ ایک ہی
ایک ہی تانے بانے کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ نورا کشتی اور جو سازش میرے دربار میں تم نے کری ہے وہ تم لوگوں نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کری ہے. تم اور تمہارے جادوگر سب ایک ہی گینگ کے حصے ہیں. اس لیے اس نے کیا فرمایا؟ قال فرعون آمنت به قبل ان آذن لکم. فرعون کہنے لگا کہ ہاں تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو میری اجازت کے بغیر. میں نے تمہیں کہا، حکم دیا کہ تم اچانک پڑے تو اور خود بخود سجدے میں گر گئے. اجازت. ان ھذا لمکر مکرتموہ، بے شک یہ ایک کاروائی ہے جس پر تمہارا عمل درآمد ہے. جو تم مکر اور کھیل کر رہے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ اور تم سارے جادوگر مل لے پورا کشتی جو تو تم لوگوں کو آنکھوں میں دھول ڈھوک نہ تھے. اس شہر میں جو تم یہ حرکت کر رہے ہو یہ ایک معلوم ہوتا ہے کاروائی ہے، ایک سازش ہے. تمہارا عمل درآمد جو ہے وہ ایک معلوم ہوتا ہے کہ ملا ہوا کوئی ثبوت دیا جا رہا ہے. لتخرجوا منہا اہلہا، اور یہ تم اس لیے کر رہے ہو تاکہ تم اس شہر سے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو. فسوف تعلمون، سو بہتر اب تم کو بھی حقیقت معلوم ہو جائے گی. اور وہ حقیقت فرعون نے کیا بولی ان کو؟ فرعون نے دھمکی کیا دی؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، بہت جلد تمہارے جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا. یعنی اگر رائٹ ہینڈ کاٹوں گا تو لیفٹ لوور لم کاٹ دوں گا، لیفٹ لیگ کاٹوں گا. اور اگر رائٹ لیگ کاٹوں گا تو لیفٹ اپر لم کاٹ دوں گا. مخالف سمتوں سے تمہاری جو یہ ہے پوری کی پوری اعضاء جو ہیں ان کے ٹکڑے. ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. اسی کیفیت میں تم کو سولی چڑھا دوں گا. لیکن یہاں دیکھیں ان جادوگروں پہ، جیسا میں نے کہا کہ آگے اور کوئی جواز ہی نہیں رہا سوائے ایمان کے. انہوں نے کیا بولا؟ قالوا انا منقلبون، انہوں نے تو فوراً جواب دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو کوئی، ہم کو تو مر کر اپنے مالک کے پاس ہی جانا ہے. منقلبون، اسی کے جناب میں جانا ہے. تم آج نہیں مارو کل مر جائیں گے ہم لوگ، کل نہیں مارو گے پرسوں مر جائیں گے. جانا تو ہے، انسان آج نہیں جائے کل جائے. اچھا تو ایمان ہے. ایمان کی کیفیت میں جو انسان چلا گیا اس کے لیے تو وارے نیارے ہیں، جس کی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ خاتمہ بالایمان فرما، جس کی دعا ہم لوگ نماز جنازہ میں مانگتے ہیں. لیکن معاملہ یہی ہے کہ ان کے اوپر اس معاملات کی ایسی حقیقت منکشف ہوئی کہ یکدم ان کے دلوں سے نکلا اور بے ساختہ ان کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، انا الی ربنا منقلبون، کہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مر کر تو اپنے مالک کے پاس ہی جائیں گے، اور کہاں جائیں گے. وما تنقموا منا، اب دیکھیں بیزاری سے انہوں نے اس فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وما تنقموا منا، اے فرعون تو ہم سے کون سا انتقام لے رہا ہے؟ آخر ہم نے کیا کر دیا ہے تیرے ساتھ؟ الا ان آمنا بآیات ربنا، سوائے یہ کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر، اپنے رب کے احکامات پر ہم ایمان لے آئے. اس کا تو ہم سے انتقام لے گا. لما جاءتنا، جو کہ اب ہمارے پاس آ گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو وحی ان کو ملی اسی پہ ہم نے ایمان لایا ہے نا. تو اب تو اس وحی کا اور اس آیات کا اور اللہ پر ایمان لانے کا ہم سے بدلہ لے گا کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اس آیت کو یاد کر لیجیے اور اس آیت کو دعا مانگا کریں کہ دیکھیں فرعون اور اس کے درباری اس عظیم الشان ہدایت سے تو محروم رہے، لیکن جادوگروں پر ایک ایسا عمل جو کہ شرک کے مقابلے میں ایک دم ہم وزن ہے، جادو کرنا. لیکن ظاہر بات ہے جادوگروں کو بھی جب ہدایت ملی تو دیکھیں کتنی خوبصورت دعا انہوں نے مانگی. ربنا افرغ علینا، اے رب ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، صبر کا فیضان ہم پر پورا فرما دے، صبر پر ہم لوگ کو جازم کر دے، قائم دائم کر دے. وتوفنا مسلمین، اور ہماری جان حالت اسلام میں ہی نکالیو اللہ، اور کسی پہ مت نکالیو. یعنی اب ہمارے دلوں میں صبر ایک دم کھپ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راہ اسلام کی راہ کی سختیاں جھیلتے ہوئے اور تکلیفوں کو برداشت کرتے کرتے ہمارا دامن صبر ہاتھ سے ہی نہ چھوٹ جائے اور واپس ہم دوبارہ اس شرک کی طرف نہ چلے جائیں، اس جادو اور ٹونے کی طرف نہ چلے جائیں. وتوفنا مسلمین، اور ہماری جان حالت اسلام پر ہی نکالیو اللہ. وقال الملأ من قوم فرعون، اب 15واں رکوع آغاز ہو گیا اور چھوٹا سا ہے، میں چاہ رہا ہوں یہ بھی انشاءاللہ مکمل کرا دوں. آئی ایم شور آپ لوگ میرے ساتھ ہیں ابھی بھی. فقال الملأ من قوم فرعون، اور قوم فرعون کے بڑے بڑے ان سرداروں نے کہا، ان کے سارے جو ہے وہ دانش مندوں نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض، کہ اے موسیٰ،
فرعون، اے ہمارے لیڈر، کیا آپ موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو ایسے ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کریں وَيَذَرَ آلِهَتَكَ، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ یعنی اب ان کے ظاہر بات ہے ایک جماعت بن رہی ہے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو آرگنائز کر رہے ہیں، ایک جماعت بنائی جا رہی ہے، بنی اسرائیل کو دعوت اور تبلیغ دی جا رہی ہے، لوگ اور مرد حضرات اسپیشلی ان کے گرد جمع ہو رہے ہیں، تو درباریوں کی یہاں یہ سرگوشیاں چل رہی تھیں، گوسپس جن کو آپ کہتے ہیں، کہ یہ جماعت بن جائے گی فرعون، آپ کچھ اقدام کریں، ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، بغاوت ہو جائے گی، ہمارا تختہ پلٹ دیا جائے گا، تو آپ کو تو کچھ اقدام کرنا ہوگا۔ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو بھی کیا یہ ترک کر دیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے، کیا آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں جن کو آپ الہ مانتے ہیں؟ اور اس قوم کے الہ کون تھے؟ فرعون کے الہ کون تھے؟ یہ سب سے بڑا الہ تو ان کا سورج تھا، کیونکہ یہ بھی جب سجدہ کرتے تھے، کوئی بھی اس طریقے کی عبادت کرتے تھے، وہ تو سورج کی کرتے تھے، اللہ کی تھوڑی کرتے تھے، یا اللہ کی بھی اگر کرتے تھے تو اللہ کے ساتھ ساتھ سورج کو بھی سجدہ کرتے تھے۔ فرعون کا جو شرک تھا وہ تو سیاسی شرک تھا، اس نے کبھی یہ تھوڑی کہا کہ میں نے اس آسمان اور زمین اور چاند اور سورج کو بنایا۔ کون بے وقوف یہ دعویٰ کرتا ہے؟ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ مس نومر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ دعویٰ کون سا تھا؟ وہ دعویٰ یہ تھوڑی تھا کہ میں آسمان انسانوں کو بنائے، کیا اس کو مرنا نہیں تھا؟ اس کو کیا وہ اتنا جینیس اگر وہ بادشاہ تھا تو کیا وہ ایسا دعویٰ کرے گا؟ نہیں 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 نہیں، فرعون کا جو شرک تھا وہ سیاسی شرک تھا۔ حکومت میری ہے، اختیار میرا ہے، سوورینٹی بلانگس ٹو می، میں جس کو چاہتا ہوں زندہ رکھتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں مارتا ہوں، یہ خدائی کا دعویٰ نہیں تھا، یہ شرکیہ دعویٰ تھا۔ یہی دعویٰ نمرود کا بھی تھا، حکومت میری ہے، اختیار میرا ہے۔ جب انسان یہ بولنے پر آ جائے، یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے، ہمارے اندر بھی ایک چیز رہے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، لیکن کیا ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ بھائی کیا مجھ سے زیادہ جانتے ہو؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ حکومت میری ہے، اختیار میرا ہے، آئی ایم دی باس، آئی ایم دی سوورینٹی بلانگس ٹو می، آئی ایم دا سپریم، میں سب سے بڑا ڈاکٹر ہوں، میں سب سے بڑا انجینئر ہوں۔ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے انسان؟ اس کائنات میں اور اس ذات باری تعالیٰ کی واحد عبادت کا لائق ہے ہر ایک انسان کو۔ اس کائنات میں اگر کسی کی چلتی ہے وہ تو صرف ذات باری تعالیٰ کی چلتی ہے۔ ہاں، اللہ کے تابع اگر آپ زندگی گزاریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کے حدود کے اندر اندر، چاہے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سیاست دان بنے، بہت بڑے عالم دین بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے حدود کے اندر اندر، اللہ کی یہ کہتے ہیں نا کہ تلک حدود اللہ، اللہ کی یہ حدیں، ان سے آگے مت بڑھو۔ تو یہ فرعون ان کی حدوں سے آگے بڑھ گیا تھا، وہ کہتا تھا بارش میں، یہ جو بارش ہے، یہ نہریں جو ہیں یہ میں پھر چلاتا ہوں، یہ ساری کی ساری آبیاری ہے یہ پھر میں دیکھتا ہوں، اختیار میرا ہے، اختیار مطلق میرا ہے، سوورینٹی بلانگس ٹو می۔ حالانکہ سوورینٹی تو اللہ کی ہونی چاہیے۔ ٹھیک یہی معاملہ آج ملک پاکستان میں بھی ہے۔ ہم لوگوں نے بڑا 63 کے آئین کے مطابق لگا دیا ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ان ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، اور اس کے اندر اپنے اختیارات چلا رہے ہیں، اپنی حکومت چلا رہے ہیں، اپنی سوورینٹی چلا رہے ہیں۔ کوئی بندہ مومن اللہ کی ماننے کے بجائے حکمران کی مان رہا ہے، ان کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ حکمران کیا حرکتیں کر رہے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں حلال قرار دے دیتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں حرام قرار دے دیتے ہیں، جیسا عیسائیوں نے کرا، سارے کے سارے لیڈرز کو ہٹا کے پوپ کو رکھ دیا، پوپ جو ہے وہ جو چاہے حلال دے رہا ہے، جو چاہے حرام دے رہا ہے، ہم نے وہ اور تھوڑا ڈھکے چھپے الفاظ میں کر دیا، اور اس پر ایک دم تقوی کی لیبل لگا کے بڑا بڑا لکھ دیا، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ان ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، کہ اس ملک میں اسلام کی بالادستی ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلے گا۔ ارے بھائی، اسلام کو تو قائم تو کرو پہلے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت یہی تو ہے کہ اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا کرنے کا حق ہے۔ تم نے صرف اور صرف اپنی مسجدوں میں اللہ کو بڑا، اللہ تو گھر میں بھی بڑا ہو، معلوم ہو کہ پھر اللہ بڑا ہو، تمہارے ازدواجی زندگیوں میں بھی اللہ بڑا ہو تو پتہ چلے گا نا اللہ بڑا ہو۔ یہ مجھ سے محض دعوے محبت کے، قانون پہ راضی کسی اوروں کے، یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کا تو قانون فالو کرو، پہلے اللہ سے اپنا ایمان تو صحیح رکھو، اللہ سے اپنی ہدایت کا دروازہ صحیح کھلا تو رکھو، پھر اللہ تعالیٰ دے گا نا، ایسے تھوڑی دے گا۔ تمہاری دوستیں ہوں اللہ کی باغیوں کے ساتھ، تمہاری محبتیں اور عقیدتیں ہوں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ،
اور تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتے بولتے کہ ہم اللہ تیری ہی مانتے ہیں اور تیری سی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو تم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا پھر؟ سوری ٹو سے دس، اس کو سمجھ لیجیے اچھے طریقے سے۔ فرعون کا جو شرک تھا وہ سیاسی شرک تھا، یہ نہیں تھا کہ میں نے جو ہے وہ آسمان اور زمین بنائے، نہیں، بلکہ سوورینٹی بلانگس ٹو می۔ تو یہی بات ان کے درباریوں نے بھی کہا، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، کہ اے موسیٰ، اے فرعون، آپ کیا موسیٰ اور اس کی قوم کو جو اب ایک جماعت بن رہی ہے ایسے ہی چھوڑے رکھیں گے کہ وہ آپ کے اور آپ کے معبودوں کو بھی ترک کر دے؟ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، فرعون نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ان کے بیٹے دیں گے اور عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے اس قوم میں کہ قوم کے بیٹے قتل کیے جا رہے ہیں اور قوم کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر یہ معاملہ ہوا تھا کہ ایک نجومی نے جو خواب دیکھا تھا کہ عنقریب اس بستی میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا فرعون جو کہ تیری اس بادشاہت کا تختہ پلٹ دے گا، تو اس نجومی کے خواب میں اس نے پوری کی پوری اس قوم کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایک بیٹے کو وہ قتل نہیں کر سکا اور ان کی ماں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو دریا میں تابوت میں بند کر کے پہنچا دیا کہ یہ دریا ہی جہاں چلے گا وہیں پہ ہی میرا بچہ جائے گا۔ اور وہی دریا لوٹتے 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 کہاں لینڈ ہوا؟ اسی جگہ پہ جو کہ پوری کی پوری سلطنت کا بادشاہ تھا اس ٹائم کا، فرعون کے دربار تک پہنچا دیا اس بچے کو۔ اور دیکھیں اللہ کی کرنی، دیکھیں کہ تمام کے تمام بیٹے دفن کر دیے گئے، زندہ جلا دیے گئے، ختم کر دیے گئے، سولی پہ لٹکا دیے گئے، لیکن وہ جو بچہ تھا وہی اس کی ہلاکت کا اور اس کی بربادی کا اور اس کے جہنم میں پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ تو یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے، دوسری دفعہ کہ پھر فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم موسیٰ علیہ السلام کو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کیوں ڈائریکٹ قتل نہیں کرا بلکہ اس کی قوم کو قتل کرنا کیوں شروع کر دیا؟ اس کی وجہ ہے یہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے وہ خود بھی ایک ہمدردی رکھتا تھا، کیونکہ اس کو تو معلوم تھا نا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام میرا اپنا ہی ہے، یہیں سے ہی تو اب میرے ہی دربار میں تو اس کی پرورش ہوئی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر بات ہے پلے بڑے کہاں تھے؟ اسی محل میں پڑے بڑے تھے نا، تو اللہ نے بھی تو محبت ڈالی تھی نا، کیونکہ وہ لاولد شخص تھا۔ فرعون جو ہے اس کی اولاد نہیں تھی، اس کی بیویہ جو ہے وہ اسرائیلی تھی، آسیہ نام تھا، حضرت آسیہ۔ اب تو ہم ان کا ادب سے ہی نام لیں گے کیونکہ بعد میں ایمان لے آئی تھی وہ، اسی نے اس بچے کو بچایا نا، سمندر سے اٹھا کے لے کر آئی۔ اور سمندر سے جو اٹھا کے لے کر آئی تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ قرۃ عین لی ولک، کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرو، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ اس کی بربادی کا ذریعہ بنے گا؟ لہٰذا یہاں درباریوں نے اس کو کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ قوم بن جائے گی اس کی، موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر رہے تو قوم کو قتل کریں، بادشاہت ورنہ ہاتھ سے سلپ ہو جائے گی اگر ان کی جماعت بن گئی، یہ ایکا ہو جائے گا ان میں، یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، بغاوت کر دیں گے، ہمارا تختہ پلٹ دیں گے۔ تو نب دا ایول ان دا برڈ ونستحیی نساءہم، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم کو تو ان پر پورا زور حاصل ہے، ان کو پوری کی پوری مارنے کا حق ہم کو حاصل ہے، ہم جس طرح چاہیں ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح مار سکتے ہیں، ہم تو پورے اقتدار میں، حکومت میں، ہم تو پورے اس بات پر جازم ہیں، قاہرون، ہمارا پورا زور ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کا سہارا رکھو۔ اب ظاہر بات ہے یہ تمہیں مارنے کے پیچھے آ گئے اور یہ دوسری بار ہو رہا ہے، استعینوا باللہ، تم اللہ کا صبر رکھو، واصبروا، صبر رکھو، قائم رہو اس دین پر، اللہ کا سہارا رکھو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ ان الارض للہ، بے شک اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے، یہ زمین اللہ ہی کی ہے، ان الارض للہ، زمین اللہ ہی کی ہے۔ یہاں تمہارا اگر معاملہ پیچیدہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ان قریب اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم دے دے گا، اور اسی سے 9 پیننسولا کو کراس کر کے مصر کی وادی کو ہم لوگ چھوڑ کے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو چاہتا ہے مالک اور حاکم بنا دیتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ان قریب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس فرعون کو ہٹا کے اللہ تعالیٰ تم کو اس سرزمین کا جانشین بنا دے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اب ان قریب ایسا معاملہ تو ہو رہا ہے نا کہ فرعون مجھے قتل نہیں کر پا رہا، میری طاقت کو قتل کرنا شروع کر دیا اس نے، تاکہ ہماری ایک ریولوشنری نیشن نہ بن پائے۔ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان قریب اللہ تعالیٰ کا بھی تو یہ حکم ہو سکتا ہے نا، من یشاء من عبادہ، کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک اور حاکم بنا دے۔
والعاقبۃ للمتقین. ہاں دنیاوی زندگی میں اگر تمہارے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں، اور اس سیدھے سیدھے راستے کو جو تم نے اپنایا ہے اس میں جو تکلیفیں آئیں گی ان کو برداشت کرو، لیکن والعاقبۃ للمتقین. عقوبت جو ہے، جو اخروی نتیجہ نکلے گا اور جو کامیابی، آخر کامیابی ہوگی، وہ اس فرعون کو نہیں ہوگی، للمتقین، وہ متقیوں کو ہوگی، ڈرنے والوں کو ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھنے والوں کو ہوگی. ایسے کامیابی نہیں ملتی. اللہ سے دوستی کا مستحق بننا پڑتا ہے تو کامیابی ملتی ہے، ایسے نہیں صرف زبانی دعووں اور ہم کلاموں سے نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں، بلکہ اللہ کی محبت اور عقیدت اور شفقت کا دعوے دار بننا پڑتا ہے، اس کی محبت کا مستحق بننا پڑتا ہے. والعاقبۃ للمتقین. اور آخر کامیابی تو انہی کو ہوگی جو کہ متقی ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اب دیکھیں اس قوم نے، ظاہر بات ہے کہ یہاں تو فرعون کے درباریوں نے پورا کا پورا بولنا شروع کر دیا تھا کہ ہم طاقتور ہیں، یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا، اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں، یہ لوگ کیا بغاوت کریں گے. اب یہاں دیکھیں بڑی بے بسی سے، اور یوں سمجھیے کہ بڑی ایک کیا کہیں گے اس کو، کہ بسی کے انداز سے سارے کے سارے جو جادوگر ہیں وہ کیا بول رہے ہیں آیت نمبر 129 میں، مطلب وہی جادوگر جو اب ایمان لے آئے ہیں. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں تو مصیبت پہلے بھی تھی آپ کی تشریف آوری سے پہلے، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی ہم پر ظلم ہوئے. یعنی یہاں ہمارے لیے تکلیفیں آ رہی ہیں، پہلے بھی آئی تھیں، آزمائشیں اس وقت بھی تھیں، اب بھی ہیں. تو تمہاری نظروں کے سامنے یہ جو ہمارے بیٹے قتل ہو رہے ہیں تو ابھی یہ آزمائش کون سی ہے، اس سے پہلے بھی ہم پر یہ معاملہ ہو چکا ہے. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، جس طرح پہلے ہمارے بیٹے قتل ہوئے تھے ابھی بھی ہو رہے ہیں. قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سارے کے سارے اہل ایمان کو ہمت دیتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا، عَسَىٰ رَبُّكُمْ، کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ، عَسَىٰ رَبُّكُمْ، تم پر رحمت کرے گا، أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، کہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا، اس فرعون کو عین سمندر کے اندر غرق کرے گا، تم دیکھو تو صحیح. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس کے بعد تم کو اس سرزمین کا جانشین بنائے گا، حکومت تم کو عطا کرے گا، خلافت تم کو عطا کرے گا، روب تم کو عطا کرے گا، دبدبہ تم کو عطا کرے گا. لیکن کیوں؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ دیکھے کہ تمہارا طرز عمل پھر کیا ہوتا ہے، تمہارا معاملہ پھر کیا ہوتا ہے. ابھی تو تکلیفوں کے ذریعے سے آزمائے جا رہے ہو، لیکن پھر انعام و اکرام کی بھی بارش کرے گا اللہ، اور اختیار و اقتدار سے بہرہ مند کر کے تمہیں دیکھے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تمہیں آزمائے گا کہ تم کیا عمل پھر کرتے ہو. تو اللہ کے فضل رکوع ہمارے، اللہ کے فضل کے ٹائم میں 11 بھی بج چکے ہیں اور 15 رکوع مکمل ہو چکے ہیں. تو آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ بات سمجھی کہ جتنا بڑا بھی گناہ ہو، اللہ کی یوں سمجھیے کہ رحمت سے اور شفقت سے کبھی نا امید انسان کو نہیں ہونا چاہیے. آج ہم بھی اگر جتنے گناہ کر چکے ہیں، اگر ہم بھی یہ کوشش کریں کہ اللہ کی جناب میں توبہ کریں اور سچے دل سے کریں اور اس راہ راست کو اپنا لیں اور اپنی تن من دھن کی بازی اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے لگا دیں، تو انشاءاللہ میرے اور آپ کے حق کے لیے یہ راہ نجات اور اخروی نجات کا ایک سامان اور ذریعہ بن جائے گا. یہاں ڈاکٹر ماہین آپ کو انشاءاللہ ایک چھوٹی سی حدیث آج کے رکوع کی مناسبت اور مطابقت سے سمجھائیں گی. یہ لیجئے. السلام علیکم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو تنگ دستی لاحق ہو اسے دور کرنے کے لیے انسانوں کے پاس جائے تو ایسا شخص اس لائق ہے کہ اس کی ضرورت پوری نہ ہو، اور جو اپنی ضرورت کو اللہ کے پاس لے جائے، اس سے حاجت روائی کا طالب ہو، تو اللہ یا تو اس کو دنیا میں رزق دے گا یا اپنے پاس بلا لے گا اور وہاں اپنی نعمتوں سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں سب سے پہلے، اور لوگوں سے امیدیں باندھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں. آمین. جزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.